قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وبارک وسلم۔ سورہ شعراء چل رہی ہے اور بات ختم ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ چلتے ہوئے بات مکمل ہوئی تھی ہماری جمعرات کو۔ آج کے درس قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، محبوب آپ ان لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ذرا سنائیں، کیونکہ مکہ والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مشرک کافر آپ کی بات کو نہیں سن رہے، نہیں مان رہے، ان کو ذرا عبرت کے لیے وہ واقعہ سنائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سنائیں۔ وہ کیا ہے؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر اور قوم کو کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ وہ قوم چونکہ ساری ہی بتوں کی پجاری تھی، اور صرف بتوں کی بھی نہیں، وہ پھر سورج اور چاند اور ستاروں کے بھی پجاری تھے، لیکن یہاں بات چل رہی ہے بتوں کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم ذرا پوچھو نا اپنے ابا سے اور اپنے اس قوم سے کہ کس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، قوم نے کہا اور والد نے کہا کہ ہم تو ان مورتیوں کو اور ان بتوں کو پوجتے ہیں اور سارا دن ہی ان کے پاس پڑے رہتے ہیں، ہم ان کا اعتکاف کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کا طواف کرتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی انہیں خوشبوئیں لگا رہا ہے، کوئی کھانے قسم قسم کے پکا کے آگے رکھ رہا ہے، ہم تو سارا دن ہی ادھر لگے رہتے ہیں اور انہیں ہی پکارتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کہ تم سارا دن جو انہیں پکارتے ہو، ان کے پاس بیٹھتے ہو، خدمتیں کرتے ہو، خوشبوئیں لگاتے ہو، کھانے پکا کے رکھتے ہو، یہ تمہاری کوئی بات سنتے بھی ہیں جو تم بولتے ہو یا ان سے کچھ مانگتے ہو؟ تو تم کوئی بات کرو تو کیا تمہاری بات کو وہ سنتے بھی ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، کیا تم انہیں خیال کرتے ہو، ان کے پاس بیٹھتے ہو، انہیں خوشبوئیں لگاتے ہو، کھانے پکا کے رکھتے ہو، کوئی تمہیں یہ فائدہ بھی دیتے ہیں؟ یا اگر تم یہ نہ کرو اور منہ موڑ لو، پیچھے ہو جو، کبھی ایک دن کھانا نہ لے آؤ، کبھی ایک دن خوشبو نہ لگاؤ، ان کے سامنے سجدے نہ کرو، تو تمہیں کوئی تکلیف بھی دیتے ہیں، کچھ کر بھی سکتے ہیں؟ یعنی ان کے پاس بیٹھو تو یہ کوئی نفع دیں، نہ آؤ تو یہ کوئی تمہیں نقصان دیں، ایسا کچھ کر سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کیونکہ وہ قوم جو ہے وہ بالکل اندھی اس پہ تھی، عقیدت پہ، انہیں نہیں سمجھتی اس بات کی۔ تو انہوں نے کہا کیونکہ اس وقت اس زمانے میں ان بتوں کا رد کرنا بہت بڑی بات تھی اور بہت بڑا مجاہدہ تھا کہ جو ان بتوں کے خلاف بولے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے تو وہ انہوں نے اور بہت ساری باتیں کی، انہوں نے اینڈ یہ کہا جب بات کوئی بن نہ پائی نا، تو اینڈ کہا کہ ابراہیم ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو یہی دیکھا ہے، 100 دلیلوں کی ایک ہی دلیل ہے کہ ہم نے باپ داداؤں کو دیکھا ہے، وہ ایسے کرتے تھے، ہم بھی ایسے کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، ہم اگر کسی کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کام جو ہے یہ رسم ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ نہ کرو، تو جواب کیا ملے گا؟ تسی وڈے آئے ہو آج سانو دین
سمجھان والے تسی ہن پڑھے لکھے آئے ہو، ہم تو باپ دادا کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ کرتے تھے، ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح وہ مشرک بھی کہتے تھے کہ ہمیں 100 دلیلوں کی ایک ہی دلیل ہے کہ ہم نے باپ دادا کو دیکھا، وہ انہی بتوں کے سامنے کھڑے بھی ہوتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، رکوع بھی کرتے تھے، اور انہیں پوجتے بھی تھے، انہیں خوشبوئیں بھی لگاتے تھے، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے باپ داداؤں کو دیکھا یہی کرتے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، کہا بھلا یہ لوگ، یہ جو بت ہیں، یہ تمہیں دیکھتے بھی ہیں، تمہارے باپ داداؤں کو بھی دیکھتے تھے، کیا انہیں کوئی خبر بھی ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، خرچے بھی کرتے ہو، انہیں پوچھتے بھی ہو، وہ بھی کچھ جانتے ہیں؟ تو فرمایا آگے جواب کوئی نہیں تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإنہم عدو لی الا رب العالمین، میری ان کے ساتھ دشمنی ہے، میں ان بتوں کو نہیں مانتا، ان جتنے تم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں میں ان کو نہیں مانتا سوائے اللہ کے، وہ رب العالمین ہے اور وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی رب ہے اور وہی بنانے والا اور وہی سب نظام کو چلانے والا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہی ہے جس نے مجھے تخلیق کیا اور مجھے ہی سیدھا راستہ اس نے دکھایا، صراط مستقیم اللہ نے مجھے دکھائی ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میرے کھانے کا بندوبست بھی میرا اللہ ہی کرتا ہے، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میرے پانی پینے کا بندوبست بھی میرا اللہ ہی کرتا ہے۔ رزق کا وسیع ترجمہ کریں تو یہ ہے کہ تخلیق انسانیت کی خوراک کا ٹوٹل انتظام اللہ نے کیا ہے، چاہے اسے بھوک لگے چاہے اسے پیاس لگے، کوئی اور کمپنی نہیں ہے جو پانی بنا کے دے رہی ہو، کوئی اور ہستی نہیں ہے جو پانی زمین سے نکال رہی ہو، وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین میں پانی رکھ دیا ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کے اندر یہ پھل فروٹ سبزیاں اناج رکھ دیے ہیں، یہ پورا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ وہی ہے جس نے مجھے بنایا اور وہی ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، وہی ہے جو میرے کھانے کا انتظام کرتا ہے، وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ بت وغیرہ کچھ نہیں کرنے والے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، بیماری دینے والا بھی اللہ ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی کا اندازہ کریں کہ جب بیماری کی بات آئی تو بات اللہ کی طرف نہیں لے گئے کہ اللہ مجھے بیماری دیتا ہے، فرمایا میں جب بیمار ہوتا ہوں، یعنی میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا اللہ دیتا ہے، یعنی جو بہتری کی بات تھی وہ اللہ کی طرف لے گئے، جو بیماری کی بات تھی وہ اپنی طرف لے گئے، حالانکہ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ انتہائی عاجزی کا مقام ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بیماری اپنی طرف منسوب کر دی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، اور شفا کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے۔ اور آج ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ رزق کا انتظام کرنے والا بھی اللہ ہے، روزی روٹی دینے والا بھی اللہ ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندگی بھی دے گا، جب میدان محشر سب کھڑے ہوں گے پھر میں بھی کھڑا ہوں گا۔ فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ذات ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ میدان محشر میری خطاؤں کو، ابراہیم علیہ السلام معصوم عن الخطا، اللہ کے نبی، لیکن انتہائی عاجزی دیکھیں کہ وہی ہے جو مجھے میری خطاؤں کو آخرت والے دن معاف کرے گا، یوم الدین، آخر دن میں معاف فرمائے گا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اور ساتھ ہی چونکہ یہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے آ رہے تھے تو ایک دم ہی آگے دعا شروع کی، اور علماء حضرات، ہمارے شیوخ، ہمارے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں دعا کا مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب بھی دعا مانگو پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرو، نہ ہی اپنی باتیں شروع کر دو، پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرو اور بڑائی بیان کرتے ہوئے اپنی دعا مانگو۔ یہی ترتیب آ رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پیچھے انہوں نے کہا میرا وہی رب ہے جس نے مجھے پالا، جو مجھے سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، وہی رب ہے جو کھانے کا انتظام کرتا ہے، پینے کا انتظام کرتا ہے، مجھے معاف کرنے والا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دینے والا ہے۔ کرتے کرتے ایک دم دعا کی رب ہب لی حکم والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم فرما اور مجھے صالحین نیکوکار لوگوں میں شامل فرما۔ حکم کس چیز کا فرما رہے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام 60 سال یا 80 سال اپنی قوم کو، نمرود کو، والد کو، سب کو توحید کا پیغام دیتے 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 80 سال گزر گئے،
کوئی ایمان نہ لایا صرف اپنی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام بھانجے کے، اور کوئی ایمان نہ لایا۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے ہجرت کا حکم دے، میں یہاں سے کسی اور جگہ منتقل ہو جاؤں۔ یہ قوم بات نہیں سن رہی، تو اس حکم کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا مجھے صالحین یعنی انبیاء میں سے شامل فرما، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور عرض کی باری تعالی میرا ذکر خیر آخری امتوں تک، آخر تک تا قیام قیامت میرا ذکر بھی محفوظ رکھنا، اور میرا ذکر اچھے الفاظ میں ہوتا رہے۔ آج ہمیں دیکھیں، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخری امت ہیں، ہم بھی ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پہ آپ نے رحمتیں اور فضل فرمائے تھے، اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کرم نظر اور رحمت فرمائیے۔ تو آخر تک یہ آج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ مجھے جنت کے ورثاء میں سے مجھے بھی وارث بنا دے، یعنی وہ انبیاء جن کو جنت کا وارث بنایا، وہ نیک لوگ جو جنت میں جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، یا اللہ مجھے بھی جنت اور باغ اس جنت النعیم میں مجھے بھی وارث بنا دے جن کا تو نے اور لوگوں کو وارث بنایا۔ یعنی ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر بات میں عاجزی 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 آ رہی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں مجھے ہی جنت دے دے، نہیں فرمایا جو اور ہیں، جن اور لوگوں کو جنت میں بھیجے گا مجھے بھی اسی جنت کا وارث بنا دے، اور صبر کرنے والے ہیں مجھے بھی ان صبر کرنے والوں میں شامل فرما، اور جو تیرے نیک لوگ ہیں مجھے بھی اس میں شامل فرما۔ آج ہماری دعائیں بھی یہی ہونی چاہیے، یا اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، لیکن تیرے جتنے نیک لوگ ہیں مجھے بھی ان میں شامل فرما دے، مجھے بھی انہی کی لسٹ میں لکھ دے۔ انشاءاللہ مزید آگے یہ بات چل رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، مزید آگے کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں، اور قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، لا اله الا الله۔